بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت، غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کم معاملات ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کے حوالے سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاک نشینوں کو غلبہ کیسے عطا فرمایا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 55۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہم نے سفر شروع کیا
گزشتہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم محدود رہے صرف اور صرف تفسیر ابن کثیر تک، اور آج بھی ہم تفسیر ابن کثیر سے ہی مزید کچھ چیزیں لیں گے، اس وجہ سے کہ گزشتہ سبق میں ہم تفسیر ابن کثیر میں موجود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کو مکمل طور پر پڑھ نہیں سکے۔ گزشتہ سبق میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کامیابیاں عطا فرمائیں، اور اس مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث لے کر آئے ہیں 2889۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، ان قریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی۔ اور ان حالات میں میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دیکھنا چاہیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹنا چاہیے، اپنی گزشتہ عظمت اور شان کو دیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلے، اور افسوس ہے ان پر جو اپنے آباء و اجداد کے ذخیرے غیروں کے حوالے کر بیٹھے، خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیزوں کو ہم نے اپنی نالائقیوں اور دین سے دوری کی وجہ سے غیروں کے حوالے کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، 7222ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کا کام بھلائی سے چلتا رہے گا یہاں تک ان میں 12 خلفاء ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ آہستہ بولا تو جو راوی تو نہیں سن سکے لیکن ان کے والد صاحب نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ پھر یہ بات اس وقت کی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سچا ہے، 12 خلفاء ہوں گے، لیکن یہ وہ خلفاء نہیں ہیں جو ایک مخصوص مکتبہ فکر سمجھتا ہے، کیونکہ ان کے 12 ائمہ میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جنہیں زندگی بھر خلافت اور سلطنت کا کوئی حصہ ساری زندگی نہیں مل سکا، اور یہ 12 کے 12 خلفاء عدل کرنے والے ہوں گے، ان کی بشارت گزشتہ کتابوں میں بھی ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سب یکے بعد دیگرے ہوں گے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ متفرق زمانوں میں آ جائیں۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے 4 خلفاء تو ترتیب کے ساتھ ہوئے، جن میں صدیق کائنات فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اب وہ خلفاء کون ہوں گے، کہاں ہوں گے، کب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ امام مہدی انہی 12 میں سے ہوں گے جن کا نام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور جن کی کنیت آقا علیہ السلام کی کنیت کے مطابق ہوگی، تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کسی دور میں بلکہ آج بھی زمین ظلم اور جور سے بھر گئی ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4646 میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو العالیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام 20 سال تک مکہ میں رہے، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دنیا کو دعوت دی،
لیکن یہ دور پوشیدگی کا، ڈر، خوف اور بے اطمینانی کا تھا۔ جہاد کا حکم نہیں آیا، مسلمان کمزور تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا، مدینہ پہنچے، جہاد کا حکم مل گیا، جہاد شروع ہوا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، مسلمان خوف زدہ تھے۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب خطرہ نہ ہو۔ صبح و شام صحابہ کرام ہتھیاروں سے آراستہ رہتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا، آقا ہم کب تک خوف زدہ رہیں گے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، کچھ دن اور صبر کرو، پھر اس قدر امن ہو جائے گا کہ پوری مجلس میں، بڑے دربار میں تم سکون سے بیٹھے رہو گے اور کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امن و امان کا دورہ کر دیں گے۔ اور اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب پر غالب آ گئے۔ عرب میں کوئی کافر نہ رہا، مسلمانوں کے دل بے خوف ہو گئے، ہتھیار ہر وقت لگائے رکھنا ضروری نہ رہا۔ پھر یہی امن اور راحت کا دورہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد 3 خلافتوں تک رہا، یعنی صدیق کائنات سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر مسلمان اختلافات میں پڑ گئے اور خوف ایک بار پھر آ گیا۔ پہرے دار، چوکیدار، دروغے مقرر کیے گئے۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی ایک سمجھ لیجئے کہ جھلک ہمیں دکھا رہے ہیں۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد اسلاف سے منقول ہے کہ انہوں نے صدیق کائنات اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں اس آیت مبارکہ کو پیش کیا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری اس وقت ہم انتہائی خوف اور اضطراب کی حالت میں تھے، جس طرح کہ سورہ انفال ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، 26ویں آیت مبارکہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یاد کرو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، زمین میں تم سکونت پذیر ضرور تھے لیکن ڈرے ہوئے، کمزور، اور اس بات سے تم خوف زدہ تھے کہ لوگ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی تائید و نصرت کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی، تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اور اگلی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین کا مالک بنا دیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الاعراف کی 129ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے، اور پھر اللہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ القصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین میں کمزور لوگوں پر احسان کریں اور ان کو امام بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو جو اللہ کا پسندیدہ ہے جما دیں گے اور اسے قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ اس حوالے سے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک وفد لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو فرمایا کہ تم نے ہیرا دیکھا؟ فرمایا میں ہیرا کو نہیں جانتا لیکن اس کا نام سنا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، میرے اس دین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلائیں گے، امن قائم ہوگا، اور ہیرا سے ایک عورت تنہا نکلے گی، بیت اللہ کا طواف کر کر فارغ ہو کر واپس جائے گی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوگا، اور یہ بھی سن لو کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کی فتوحات میں آ جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ سیدنا عدی فرماتے ہیں کہ ہیرا کی عورتیں بغیر کسی پناہ کے آتی جاتی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسریٰ کے خزانے فتح کرنے والوں نے بتایا کہ خود ہم نے ان کو فتح کیا ہے۔
یہ حدیث صحیح بخاری میں 3595 میں ہے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔